بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو صفحہ نمبر ہے 110 اور آیت نمبر ہے 86 اور 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قوماً ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد یا یقین کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی کہ ان الرسول بے شک رسول حق برحق ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ ان علیہم کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے۔ یہاں پہ اہل کتاب کا ایک متعصب رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے منتظر تھے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، اس بات پر ان کا یقین تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حالانکہ تورات کے اندر انجیل کے اندر آپ کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان دونوں نے انکار کر دیا، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہاں ایمان کا مطلب یقین ہے۔ یقین کے بعد تم کیسے کفر کر سکتے، تمہیں تو یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کو ایسے یقین تھا جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں۔ اتنا یقین تھا، 100% یقین تھا یہ آخری پیغمبر ہے، لیکن اپنے متعصب رویے کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے صرف ایمان لے کر یہ لوگ نہیں آئے۔ وشاہدوا ان الرسول، ہاں ان میں سے ایک تو انہیں خود یقین تھا، ہٹ درمی تھوڑی تھی لیکن یقین تھا، یہ چھپاتے تھے۔ پھر انہی میں سے بعض لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہودیوں میں سے بڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہوں نے گواہی دی کہ بالکل یہ رسول سچا ہے، تورات کے اندر نشانیاں بالکل موجود ہیں۔ عیسائیوں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، نجاشی کلمہ پڑھا اس نے مسلمان ہو گیا۔ اب اتنا بڑا بادشاہ بھی مان رہا ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ ایمان لانا بھی، یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں کا ایمان لانا بھی، بعض لوگوں کا گواہی دینا بھی، یہودیوں کو جو عام یہودی تھے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا رسول ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، یہ رسول سچا ہے، ایمان لے آؤ، لیکن نہیں لے کر آئے۔ اچھا، بعد ایمانہم کا مطلب ایمان بھی ہو سکتا ہے، جس طرح اہل نجران جن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، پیچھے چل رہی ہے، وفد نجران، ان کو بھی یقین ہو گیا تھا، اس لیے تو انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، یقین ہو گیا، مبالغہ نہیں کیا، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ ان رسول حق وجاءہم البینات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشانیاں لے کر آئے۔ آپ کی بہت ساری نشانیاں بھی تھیں، آپ نے یہودیوں عیسائیوں کو بہت ساری نشانیاں بھی دکھلائی، حتیٰ کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں
کہ انہوں نے تاریخی سوال کیے نبی علیہ السلام، تورات کے اندر موجود تھے، انجیل کے اندر موجود تھے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے بالکل ان کا سچا جواب دیا، ٹھیک جواب دیا۔ قرآن میں کئی ایک مقامات پہ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، سوال کرتے ہیں جواب یہ ہے۔ تسلی بخش جواب ملنے کے باوجود ایمان لے کر جائیں۔ جب انسان کا رویہ متعصب ہو جائے پھر انسان سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ پھر اسی دور میں نبی علیہ السلام نے چند پیشین گوئیاں بھی کی، وہ بھی سچی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب آئے، روم اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی، جب آپ کی بعثت ہوئی روم اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی، اور یہ اسی خطے پر، جس طرح کل جمعے میں بات ہوئی ہے، اسی خطے پر روم اور ایران دو سپر پاوریں تھیں، دونوں آپس میں لڑتی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ نے فرمایا، قرآن نازل ہو گیا، غلبت الروم، وہ رومی غالب آئیں گے۔ قرآن نازل ہوا، رومی غالب آئیں گے، فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یہ چند سالوں میں رومی غالب ہے۔ یہ قرآن کی آیت اتری، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور جا کر کہا، یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا بڑی روم اور ایران کی، روم غالب آئیں گے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا روم غالب آئیں گے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران غالب آ گئے۔ جب ایرانی غالب آ گئے، رومی ہار گئے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا، اللہ بتاؤ بھی تمہارا پیغمبر، تم نے تو کہا تھا ہمارے پیغمبر نے پیشین گوئی کی ہے، روم غالب آئے گا، غالب تو ایران آ گیا، اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، قرآن اترا ہے، میں نے تو قرآن کے مطابق بات کی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایران کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، تو نے قرآن مکمل آیت نہیں پڑھی، آگے اگلی آیت نہیں پڑھی، فی بضع سنین، بضع کا لفظ 9 سالوں تک بولا جاتا ہے، 9 سالوں کے اندر اندر روم غالب آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چند سالوں میں پھر جنگ شروع ہوئی، روم پھر غالب آ گئے، جو ہارے تو وہ غالب آ گئے۔ 9 سالوں کے اندر اندر، فی بضع سنین، 9 سالوں کے اندر اندر روم غالب آ گئے۔ اور یہ بہت بڑی مشین گوئی تھی نبی علیہ السلام نے، جو آپ نے کی اور پوری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے، اب یہ سب کو پتا، یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہے اور سچی ہو گئی۔ بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں جو نبی علیہ السلام نے اسی زمانے میں کی اور اسی زمانے میں پوری ہو گئی، یہ دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ہم ہدایت نہیں دیتے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک کو ہوتا ہے سوئے ہوئے کو جگانا، سوئے ہوئے کو تو پتہ جگا لیں، لیکن جو جاگ رہا ہو اس کو کیا جگانا ہے؟ جاگتے بندے کو کیا جگانا ہے؟ سب کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ اندھے کو بندہ راستہ دکھاتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں سارا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا دکھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ ایسے بندوں کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا، ہدایت اللہ دیتا ہے ہدایت کے متلاشی کو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، اب فرق ہو نہیں پڑے گا، اب جو مرضی ہو جائے۔ آگے اولئک جزاؤہم ان علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا، بدلہ کیا ہوگا؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ جب بندے کا رویہ متعصب ہو جائے، ہٹ درمی آ جائے، پھر بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو سب جان کر منہ موڑ لے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لو جی اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں پابندیاں بہت ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض تھا، پابندیاں بہت ہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی پابندی ہے؟ سخت پابندیاں، نماز پڑھنی پڑے گی، پردہ کرنا پڑے گا، سود سے بچنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، یہ تو پابندیاں، یہ تو ہم یہ کام جو ہم روٹین سے کام کرتے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے، نئی پابندیاں ہم لے نہیں سکتے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ہمیں یہ پابندیاں لگتی ہیں نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ 5 نمازیں پڑھو 1000 ملے گا، پھر کسی کو کوئی پابندی نہیں، پھر کسی کو کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ یار یہ کون سا کام ہے؟ 10 منٹ جانا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں اور 1000 بھی مل جائے گا، ہمارے لیے یہی کام آسان ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ پابندی کا نہیں ہے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بظاہر فائدہ معلوم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نماز پڑھے فوراً جو جس کا بظاہر فائدہ ملے وہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے, سارا دن مزدوری شام کے 1000 کے لیے, اسے پتہ ہے شام کو 1000 مل جانا ہے, اسے وہ مشکل نہیں لگتا. لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جنت ملے گی, لیکن وہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ مشکل لگتا ہے, پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی. جبکہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, صحابی بن گیا, اس نے کہا صرف میں ضروری کام کروں گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب حج زکوٰۃ تو سال بعد ہے, روزہ بھی سال بعد ہے, لے دے کر ایک نماز تھی. اس نے کہا 5 پڑھوں گا, نفل بھی نہیں پڑھوں گا, صرف فرضی کام کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. 5 مرلے پلاٹ کا مکان بنانا ہونا, ساری زندگی بندے کی کمائی کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے, کمر ٹوٹ جاتی ہے, بننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ساری زندگی ہم محنت کرتے ہیں ہمارا مکان اپنا ایک بن جائے. فرمایا 5 نمازیں پڑھو تمہارا مکان جنت میں بنانا شروع کر دوں گا. اگر یہ نیت ہو نا, کسی بندے کو بندہ کہہ دینا یہ پہاڑ جو پیچھے آگ لگ گئی جنگل میں, بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. پھر بندے کو پہاڑ پہ چڑھنا مشکل نہیں لگے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے رک گیا تو آگ میں چلا جاؤں گا. لیکن اگر یہی ذہن ہم بنا لیں کہ اگر نہ پڑھی تو جہنم میں جائیں گے, پھر یہ آسان ہو جائے گی, پھر یہ مشکل نہیں ہوگی. یار جی 5 نمازیں ہیں پڑھ لو, جنت سے بچ جائیں گے. نہ پڑھی تو نیچے آگ ہے, طوفان آ گیا, پانی ہے, بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. سامنے پہاڑ ہے, پھر تو بندہ چڑھے گا, پھر کوئی مشکل نہیں لگے گی, اسے پتہ ڈوب جاؤں گا. تو بہرحال اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ, اللہ کی پکڑ ہوگی ایسے لوگوں پر, اور وہ ہے اللہ کی لعنت, اور لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری. لیکن پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کرے نہیں کرتا, کرے یا نہ کرے, اللہ کے لیے سجدہ للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے. طوعا و کرہا, خوشی ہو نہ خوشی ہو, پسند ہو نہ پسند ہو, دل کرتا ہے نہیں کرتا, کام کرنا ہے. یہی تو اطاعت ہے. اصل میں وہ کام ہمارے فائدے کا ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 آنکھیں دی ہیں, کان دیا, سارا کچھ دیا, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے؟ یہ تھوڑی سی مشکل ہے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. گھاٹی کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ, گردن چھڑانا, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یتیما ذا مقربہ, او مسکینا ذا متربہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جنت میں جانا ہے, ان مسکینوں کے ساتھ خاک میں بیٹھنا پڑے گا. جہاں مشہوری ہو رہی ہو وہاں پہ تو لوگ صدقہ کر ہی لیتے, مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اصل کام ہے. یہ گھاٹی ہے, یہ عبور کر لو جنت مل جائے گی. تو تھوڑے مشکل کام, یہ اس کے بدلے جنت ہے. بظاہر مشکل لگتے ہیں لیکن اس کے بدلے جنت ہے. خاک نشینوں کے ساتھ بیٹھو, مسکینوں کے ساتھ بیٹھو, یتیموں کے ساتھ بیٹھو, جنت مل جائے گی. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. بار بار آیا قرآن میں, ایسی باتیں بار بار آئی ہیں کہ یتیموں کو سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے, مسکینوں کو دیتے کیوں نہیں ہو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نمازیں کیوں نہیں پڑھتے, نمازوں کے اندر تمہاری سستی کیوں ہے؟ تو یہ پابندیاں صرف پابندیاں نہیں ہیں. جب انسان کو پتہ چل جائے گا نا جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے, پھر انسان کو مشکل نہیں لگتا. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب دیکھیں نا بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں, عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت تمہیں کیسے دوں, اور تم اتنے کنجوس ہو, عام استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے. ہمسایوں کی یا ساتھ رہنے والوں کی چند حقوق ہوتے ہیں, تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے بندہ دے دے. ایک بندے کے جیب میں پینسل ہے, وہ پینسل بھی نہیں دے رہا لکھنے کے لیے, وہ جی میں کیوں دوں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. عام استعمال کی چیزیں, ہمسایہ ہے سالن مانگنے, وہ بھی نہیں دیتے. یار یہ کون سا کام ہوا, اتنے کنجوس ہو گئے, پھر جنت کیسے ملے گی, پھر جنت کیسے ملے گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کسی کو حق دینا ہی نہ پڑے. جو سختی کرنے والا ہو, پیچھے آیا نا وہ لفظ ما دمت علیہ قائما, ما دمت علیہ قائما, اوپر کھڑا رہے تو مل جاتا ہے,
کوئی تگڑا بندہ ہو اسے واپس کر دو، کوئی ماڑا ہو تو بس ٹھیک ہے ہضم کر دو، واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایسے جنت نہیں ملتی، انسان کو کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کام کرو گے، بظاہر مشکل لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کام کے بدلے جنت ہے۔ ورنہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت ہے۔ ان لوگوں کے لیے لعنت تھی، کیوں؟ ہٹ درم تھے، متعصب تھے، کرتے کچھ نہیں تھے۔ ہٹ درمی سے مراد کرتے کچھ نہیں تھے اور متعصب مانتے نہیں تھے سب کو جاننے کے باوجود۔ تو آج بھی جس کا یہ رویہ ہوا، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے متعصب رویے، ہٹ درمی چھوڑ کر جو کرنے کے کام ہے انسان وہ کرے، اللہ کی جنت بھی ہے اور اللہ جہنم سے بندے کو بچاتا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔